بس ایک واقعہ کہ صبر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑا زبردست واقعہ ہے، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، مسلم کی روایت قوی ہے۔ میں بہت اختصار سے انشاءاللہ اس کام لوں گا اس کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ عروج سورہ نمبر 85 کی ابتدائی آیتوں کے اندر نظم بیان کیا ہے۔ اصحاب غدود کا واقعہ فرمایا، اصل خطوط کے مار دیے گئے غدود والے گھڑے والے لوگ۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ غدود کا معاملہ کیا ہے، یہ گھڑے والے لوگ کون تھے، تو بڑا زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ تم سے پہلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے اور ایک قوم تھی، اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو بڑا بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا اے بادشاہ، خوابوں کی تعبیر اس طرح کرتا، نور تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا، اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہذا تم ایک بچہ میرے پاس لا کے دو تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں، تعلیم دوں میں جادو کا، تاکہ میرے بعد آپ کی وہ مدد کرتا رہے۔ منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا۔ وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا، اپنے بستے سے نکل گیا تو راستے میں ایک راہب دیندار تھا، وہ جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، بستی سے الگ رہتا تھا، اس لیے بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا، وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا۔ جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی۔ وہ راہب اس سے اپنے دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادوگر کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا، اور یوں ہی روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس دین سیکھنے لگا تو تاکہ زیادہ دیر ہونے لگی، تو جب محل جاتا تو جادوگر اسے مارتا تاکہ تو اتنی دیر سے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اے راہب، جب میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں تو جادوگر مارتا ہے، جب گھر دیر سے جاتا ہوں گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے دیکھو جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا تو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرع علم سیکھو مجھ سے، اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے ہو کہاں تھے، تم ان سے کہنا میں جادوگر کے پاس تھا، جادو کا علم سیکھ رہا تھا، دیر سے چھوڑا جادوگر نے، اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، جب اپنی بستی سے محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے بستی کا راستہ روک کے رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب، ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ بڑا کوئی جانور تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے، اور وہ بچے نے نیت کی، یہ پتھر اٹھایا اور مارا، اے اللہ وہ جادوگر حق پہ ہے تو یہ جانور نہ مرے، اور وہ راہب جو مسلمان ہیں، وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان، تو جو جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے، اس نیت سے اس نے پتھر مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے نے جب کیا تو جب چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا،
میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں سکھایا، کیونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع ہوگی، آزمائش شروع ہوگی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، میرا نام مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی، یہ دین کا علم دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ و عزت اس بچے کے دعاؤں میں تاثیر دی تھی۔ جب کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو آتا اسے کہتا ایمان لا، اور وہ پھر دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ اس وزیر جو نابینا تھا، کسی نے کہا اس بچے کے پاس جاؤ، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا کہ اس جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو تم نابینا ہو، اس سے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا، خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو۔ تو کہا میں بینائی نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ یہ اللہ کون ہے؟ یہ تمہارا اور میرا ہم سب کا رب ہے، لہذا تم مجھ پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص ایمان لایا، وہ بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ محل میں جا کر دوسرے دن وزیر بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، جو کہ بینائی لوگ ہیں، نابینا ہوتے ہیں، ان کو دکھتا بہت کم ہے، بات ادھر کرتے دیکھتے ادھر ہے، بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، آج تم دیکھ رہے؟ کہا مجھے بینائی مل گئی، بہت بڑا خوف، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی رب سے اور بینائی مل گئی۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا اتنا ماہر بنا دیا تم نے سے کہ تم سے بھی آگے چلے گئے۔ تو اور جادوگر نے کہا میری مہلت اتنی نہیں ہے کہ کسی کو میں جادوگر سے بینائی لا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ؟ نہیں، تم تھوڑی رب ہو، وہ تو مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو، جو کہ بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ ہاں تو ہاں، وہ جو اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ بتایا ہے؟ تو اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے، لاؤ اس بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ لایا گیا محل کے اندر، جب بچے کو ضرب لگائی گئی، مارا گیا، کس نے سکھایا تجھے علم؟ کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ بغاوت ہو، ایمان لانے لگیں گے تو بغاوت ہو جائیں گی نا، اسی کے لیے اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس بچے کو لا کر ضرب لگائی گئی، مارا گیا، بہت ظلم کیا گیا۔ اس بیچارہ ضرب کی وجہ سے، اس مار کی وجہ سے سہ نہیں سکا، اور اس نے مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا، اور اس نے کہا اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس راہب کو گرفتار کر کے لائے گا، اور وہ وزیر بھی کھڑا ہے، بچہ بھی کھڑا ہے، راہب بھی کھڑا ہے، اور کہا گیا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ان سب نے نہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو ہے اس راہب سے کہا کہ اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا، اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو یا مجھ پر، مجھے رب مانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو آرا چلا دیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر یا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ ہو سکتا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا گیا کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ ہاں۔ تو دے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ تو کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر،
اور वहाँ से फेंकना ताकि दुनिया देखकर इबरत हासिल करे। जब बच्चे को पहाड़ पर ले जाया गया, बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी हिफाजत कर, इनसे एक ज़लज़ला आया, तमाम लोग जो थे सिपाही थे ऊपर गिर गए और बच्चा वापस आ गया और कहा बादशाह तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। अच्छा अब दूसरी साथ तुझे, इसे पानी में ले जाओ, समंदर के बीच में डुबा देना, हाँ लेकिन ये ज़रूर पूछ लेना तो अल्लाह को छोड़ता है और मुझ पर ईमान लाता है तो इसे छोड़ देना। तो अगर कह दे हाँ तो इसे छोड़ देना, वापस डुबा देना। जब ले गए तो उस बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी हिफाजत की इनकर जालिमों से। अल्लाह ने एक तूफ़ान लाया, एक कश्ती को डुबा दिया और उस बच्चे को महफूज ले आया। बादशाह ने फिर महल आया, फिर कहा अरे बादशाह तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। एक ही तरीका है जिस तरीके से तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। तो कहा क्या तरीका है? तो कहा मुझे सबसे ऊपर मकाम पर ले जाओ अपने इलाके के और तमाम बस्ती के और शहर वालों को, मुल्क वालों को जमा करो इस मुकाम पर और उनकर सामने मेरे तरकस से एक तीर निकालो और जो मैं दूंगा उस तीर को निकाल कर और ये कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमान रब्बिल गुलाम के अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और फिर इस तीर मेरे सर पर मारना तो ही मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने कहा तो ये तो मैं चाहता हूँ। उसने मुनादी लगाई, लोग जमा हुए, पहाड़ पे उस बच्चे को ले जाया गया जहाँ से लोग देख सकते थे और बादशाह ने उस तरकस से एक तीर लिया और वही लफ्ज़ कहे बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से रब्बिल गुलाम जिस लड़के का रब है, और तीर उसके सर पे मारे तो बीच में लगा और वही उस लड़के ने अपनी जान गंवा दी। और जो ही उस लड़के की मौत हुई, पूरी की पूरी आवाम जो खड़ी चिल्ला उठी आमनतु बिल्लाहि रब्बिल गुलाम, हम लड़के पे रब पर ईमान लाते हैं। क्योंकि लड़का हक था, वो लड़का हक पर था, उसने सब्र किया और उसे पता था अगर मैं जीऊँगा तो दावत इतनी लंबी नहीं दे सकूँगा, और अगर मैं उसको अल्लाह ने हिकमत दी और उसकी मौत ने पूरे के पूरे शहर को ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। उसका सब्र, तो सब ने कहना आमनतु रब्बुल गुलाम, हम सब ईमान ला इस लड़के के रब पर। अब वजीरों ने कहा पहले से हम इस लड़के से और ये 2-3 जनों से हम परेशान थे, अब तो पूरी बस्ती ईमान ला चुकी है। हम 4 लोग से परेशान थे, अब तो पूरी बस्ती ईमान लाई, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है। मशवरा हुआ कि बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे, घरों में आग लगाई जाएंगी और बस्ती के लोगों को लाया जाएगा जो लोग अल्लाह पे ईमान लाते और बादशाह पे। जो कहेगा अल्लाह पर ईमान लाते उसे फेंक दो गड्ढे में, उसे जला दो आग में। जो मुझ पर लाते उसे छोड़ दो। जो अल्लाह पर ईमान लाते उसे फेंक दो आग में, जो बादशाह पर ईमान लाते उसे छोड़ दो। और लोगों को जमा किया गया बड़े बड़े गढ़ों के सामने, और लोग ऐसा ईमान लाए थे, पुख्ता ईमान, और उन्होंने सब्र किया इस पर ईमान लाने के बाद कि जब लाकर उन्हें खड़ा किया गया तो पूछा जाता अल्लाह पर ईमान लाए या बादशाह पर। वो कहते अल्लाह पर, उठाकर फेंक दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। ये कोई मजाक नहीं है। पीछे के इंसान खड़ा है जो मेरा भाई जलकर मर रहा है और गड्ढे में उसको जिंदा गाड़ दिया जा रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। दूसरे को ला के खड़ा जाता है, नहीं मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फेंक दो मुझे भी। हाथा के तमाम बस्ती के लोग जला दिया गया, आग में डाल दिया गया। आखिर में एक औरत थी जिसके सीने से छोटा मासूम बच्चा लगा था। उसने ये सोचा
کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سب مر چکے جو ایمان لائے، تاکہ میں اس کی زندگی بچا سکوں۔ جب یہ نیت کی اس نے، اللہ رب العزت اس بچے کو زبان دی کہ اے ماں تو حق پر ہے اور تو کود جا، اور اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، دوسرا بچہ وہ تھا، تیسرا بچہ جریش جو واقعہ بہت قبیل واقعہ ہے، اور اس کے اندر جس کے اندر بچے نے گواہی دی۔ چوتھا فرماتے اصحاب اخدود کا بچہ، اس نے بھی ایسی عمر میں بات کی جو عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ اب آئیے اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں تھی، جو صبر کے واقعہ تھی، سب سے پہلے اس راہب کا صبر، اسے پتا تھا اگر میں ایمان کی دعوت دوں گا تو مجھ پر بہت مصیبتیں آنے والی، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور اپنے بچے کی حکمت تعلیم دے دی، ایمان بتایا۔ اور دوسرا اس وزیر کا ایمان دیکھیے، آپ اس کا صبر دیکھیے، اس نے بہت صبر، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے لیے ہم بھکاریوں کے جیسا پھرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور جو چاہے وہ اس رب سمجھ کے ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ وزیر تھا وہ، معمولی اس کی پوزیشن نہیں تھی، بادشاہ کے بعد وہ بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا، لیکن وہ اپنی اللہ کے لیے انہیں سب چھوڑ دیا، اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، اپنے ایمان تو نہیں چھوڑتا ہوں، چاہے مار دو مجھے، ختم کر دو۔ وزیر قتل کیا گیا، پوزیشن ہولڈنگ ہے نا، ایک عام آدمی پھر بھی قربانی دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ یہ تو وزیر تھا، لیکن اللہ پر جب ایمان لایا، کسی نے کہا اس کے اندر ہر پوزیشن، ہر ایک عبرت، ایک نصیحت ہے، اس راہب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وہ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، زبان سے کچھ نہیں کر سکتا، خاموشی نے تحمل تعلیم دے دی، صبر کیا، اس نے ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اس وزیر نے جو پوش ہولڈ کرتا تھا، چاہتا تھا وہ دنیا کے لیے چھوڑ سکتا تھا، پوش نہیں چھوڑی، پوش چھوڑ دیا، تک چھوڑ دیا، موت کو پسند کیا، اس نے صبر کیا اللہ کے لیے، اور قتل کیا گیا اور شہید ہوا گیا، مارا گیا۔ اس بچے کا صبر دیکھیے آپ، اور اللہ نے جو اس کو حکمت دی، اپنی جان دے دی اسلام کی دعوت کے لیے، اور بستی والوں کے لیے ایک ہی جھٹکے میں پیغام پہنچا دیا۔ وہ دور تو نہیں تھا کہ ٹیلی کاسٹ کرے، براڈ کاسٹ کرے تاکہ سب جگہ پہنچ سکے، ایک ہی جھٹکے میں سب، اس کو حکمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس حکمت کے تحت اس نے کام کیا، یہ منمانی نہیں تھی۔ اور بچے کی اس قربانی دیکھے، بڑے تو پھر بھی قربانی دیتے، اس بچے کی قربانی عظیم دین کے لیے، اور اس کے لیے مارا گیا، اور پھر اس پوری قوم کی قربانی دیکھے، بڑا اور چھوٹا، مرد اور سب آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ آخر میں اس ماں اور اس بچے نے، انہوں نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بچے کی قربانی دیکھیے، اس ننھے نے، بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن زندگی اس نے پسند نہیں کی، اور ماں بھی اور بچے بھی تیل کی اس آگ میں کود گئی۔ ہر فرض کے لیے ایک نمونہ تھا صبر۔ ہر پوزیشن بھی جو ہے آپ ہولڈ کرتے ہیں، ہر کسی کا عبرت تھی، سب نے قربانی دی اللہ اور اس کے دین کے لیے۔ کیا آج ہم ایسے صبر کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اتنے صبر کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم سے 2 روپے چھین جائے، ہم اس کے لیے بھی پریشان ہو جاتے کہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہو گیا، نا صبر ہو جاتے، نا شکر بن جاتے۔ اور جب ایک انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ صبر جب کرتا ہے خود بخود شکر کی علامت ہے۔ اسی لیے میں نے شکر کو لمبا کیا، مختصر رکھوں گا، لیکن آخر جب انسان صبر کر رہا ہے کسی مصیبت میں، ان اللہ و ان اللہ راجعون کہہ رہا ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ جو بھی مصیبتیں آئیں اللہ کی طرف سے آئیں، جو مصیبت جانے والی اللہ کی طرف سے جانے والی، اسی لیے ایمان اور صبر اور شکر رکھا گیا۔
کہ جب انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے وہ خود بخود شکر کی علامت ہے اس کی. جو کلمات ادا کرتا ہے، ہم نے صبح سنا ہے کہ تکلیفوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے کسی مصیبت میں بھی رکھا ہے وہ تیرا شکر ہے اللہ، اور کسی بھی اچھائی میں رکھا ہے اس پہ تو بہت بڑا احسان ہے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مت کہنا کہ اللہ میرے پر ہی مصیبت کیوں آنی تھی، اس پر شکر کرنا چاہیے. اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے اگر چھت ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کی بھی روٹی ہے، 2 وقت کی بھی روٹی ہے، تو آپ ایسی زندگی گزار رہے ہو بادشاہ والی، کیونکہ آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے اور پہننے کے لیے کپڑے ہیں اور آپ کے پاس چھت ہے، تو اس کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ خود ایک شکر ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے جو ہم دونوں ثنا کرتا ہے الحمدللہ. قرآن نے فرمایا صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے.